تو میرے بھائی اس وقت جو عالمی میڈیا عورتوں کی آزادی کی بات کر رہا ہے تو یاد رکھیں اس کا بنیادی مقصد، یہ میری بات کان کھول کے سن لیں، 100 میں سے 100% بالکل درست ہے یہ بات، اس کا مقصد ہمارے معاشرے میں شادی اور نکاح کے رواج کو ختم کرنا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی ابھی بھی؟ تو ہم عورت کی ایسی آزادی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں جس آزادی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شادی اور نکاح کا رواج ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. کیسے کم ہوتا ہے اور کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب ہر لڑکی گھر سے باہر نکلے گی، دفتروں میں مردوں کے ساتھ بیٹھے گی، مرد اور عورت جب بالغ ہوتے ہیں، دونوں کی خصوصیات ہے، دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے. جس معاشرے میں عورت پردہ کرتی ہے، مردوں سے فری نہیں ہوتی، پابندی ہوتی ہے اس پر، اس معاشرے میں مرد اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے شادی کرنے کا محتاج ہو جاتا ہے. آپ ان علاقوں میں جہاں بہت سخت پردہ ہوتا ہے، عورتیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، لڑکا بالغ ہوتے ہی ابا سے کہنا شروع کر دیتا ہے ابا میری شادی کرو، پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئٹہ کے قریب ایک گاؤں ہے، زیارت نام سنا ہوگا آپ نے، زیارت شہر ہے باقاعدہ، اس کے قریب ایک گاؤں ہے. ہمارا ایک شاگرد، اس گاؤں میں بہت سخت پردہ ہے جیسے کہ عام طور پہ دیہاتوں میں ہوتا ہی ہے. ہمارا ایک شاگرد 17 سال کا میرے پیچھے پڑا ہوا کہ استاد جی آپ میرے گاؤں چلے، وہاں بڑے سیب کے باغات ہیں، آنے جانے کا ٹکٹ فری، اور باغات کی سیر کراؤں گا، یہ وہ بڑے زبردست. مجھے اس قسم کی تفریحات کا ویسے ہی شوق الحمدللہ بہت زیادہ ہے. تو میں خود بھی 2-4 دوستوں کو بھی ساتھ، ہم نے کہا چلو بھائی سیبوں کے باغات، ہم نے یہاں تو سیب دیکھے سبزی والوں کے پاس، لیکن کبھی درخت پہ لٹکے ہی نہیں دیکھے اس حساب سے، اور انگور کی بیلیں اور یہ سب چیزیں. ہم چلے گئے تو پتہ یہ چلا یہ سیاسی مفاد تھے اس طالب علم کو جو ہمیں وہاں بلایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے بڑے بھائی کو کسی طریقے سے سمجھاؤں کہ اس کی شادی کرا دو. پھر اس نے خفیہ مذاکرات اس سے کیے، سمجھایا کہ استاد جی یہ تو مقصد یہ بھی تھا کہ آپ یہ ذرا انگور کھا لیں، سیب کھا لیں، اور ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا جو کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اصل مقصد تھا کہ میرے بھائی کو سمجھائے میری شادی کریں. تو یہ ان علاقوں کی بات ہے جہاں پردہ ہوتا ہے. اب جب مرد نکاح کرتا ہے اس کا فائدہ عورت کو ہوتا ہے، یاد رکھیں مرد کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے ایک عورت کا خرچہ، پانی، خوراک، لباس، دوا، وہ مرد اپنے کندھوں پہ ڈال لیتا ہے. اتنی اس سے بڑی آزادی عورت کو کس نے دی ہوگی؟ جو اسلام نے دی ہے. یہ آزادی ہے کہ اس کو کمانے پر مجبور کرو، یا یہ آزادی ہے کمائی اس کے ذمہ نہ لگاؤ؟ یہ عجیب قسم کی آزادی ہے. نام آزادی کا ہے اور اس کو کمانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. یہ ہے آزادی کہ وہ فری ہو جائے اور مرد سارا خرچہ اس کا اپنے ذمہ لے لے. اور پھر جب اس کے اولاد ہوگی اس کا خرچہ بھی کس کے ذمہ ہوگا؟ بولو بھائی، مرد کے ذمہ. زانی خرچہ اپنے ذمہ لیتا ہے کیا؟ تو زنا کر کے بھاگ جاتا ہے. شادی کرنے والا اتنے آرام سے بھاگ نہیں سکتا، کہیں کہ بھاگے گا پکڑائی میں آ جائے گا، لوگ کہیں گے ادھر بیٹھا ہوا تھا، سسر کو بتائیں گے وہاں بیٹھا ہوا تمہارا داماد ادھر تاش کھیل رہا ہے، داماد سسر پولیس لے کے چھاپا پڑوا دے گا وہاں. انگریز نے کہا ساس سسر کی ٹینشن ختم کرو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ ساس سسر کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے داماد کے اوپر، کیونکہ ساس سسر پوچھتے رہتے ہیں ہماری بچی کو کیا کھلا رہا ہے. بیمار ہوئی تھی مر گیا تو ساری بلی داماد کے اوپر آتی، بیمار ہوگی مر جائے گا بہو، ساری بلی کس پہ آتی ہے؟ میں نے تھوڑی مارا ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہوتا ہے داماد میں نے نہیں مارا، خدا کی قسم میں نے نہیں مارا. کہتے ہیں نہیں، کچھ کھلانے پلانے میں تم بے احتیاطی کرتے تھے. گرل فرینڈ اگر مر جائے، بوائے فرینڈ پہ بلی آتی ہے، وہ چسکے لیتا ہے، بس حرام خوری کرتا ہے، ذمہ داری قبول نہیں کرتا. ہمارے ہاں عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر خدا کی قسم آزاد ہے، شہزادیوں جیسی زندگی گزارتی ہے. یورپ میں عورت گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر غلاموں اور کتوں جیسی زندگی گزارتی ہے. وہ کتوں کی زندگی بھی اس سے اچھی ہوتی ہے جو عورت کی زندگی وہاں پر ہے. یہ حرام کاری کا دروازہ یہ لوگ ہمارے ملک میں اور ہمارے خاندانوں میں کھولنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ. جب عورت پردہ کرے گی، با پردہ ہوگی، تو مرد مجبور ہوگا اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کہ وہ شادی کرے، اور شادی کر کے پھر ساری زندگی اس بیوی کا خرچہ اور اس کی اولاد کا خرچہ اپنے ذمہ اٹھائے گا، اور ایسی محبت سے اٹھائے گا کہ اگر وہ بیمار ہوگی اس کی بیماری پر اس کو دکھ ہوگا، دل دکھے گا اس کا،
کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مولوی صاحب میری بیوی بیمار ہے, دعا کریں کہ اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے. اوباما نے کبھی دعا کرائی اپنی بیوی کے لیے؟ بتاؤ میرے بھائی. کتنے لوگ, ایک آدمی اس کی بیوی مر گئی, 6 مہینے تک اتنا پریشان رہا, مجھے ڈر یہ تھا کہ اس کا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے. ہم تسلیاں دیتے تھے بٹھا کے. اتنی محبت عورت کو مرد کی طرف سے ہمارے معاشرے میں ملتی ہے, اور یہ شادی بیاہ کے قانون اور رواج کی وجہ سے ملتی ہے. اگر عورت کو اس طرح سے آزاد کیا جائے, پردے سے آزاد کر دیا, مرد کی دسترس سے آزاد کر دیا, ملازمتوں کا حصول عورت کے لیے آسان کر دیا, ساری ملازمتیں کریں, تو پھر مرد بے روزگار ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مرد کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ جب ویکینسیز کم ہیں تو اس پہ یا تو مردوں کو دلا دو ملازمت یا عورتوں کو دلا دو. اب ملازمت کرنا مرد کے لیے زیادہ ضروری ہے یا عورت کے لیے؟ بتاؤ مجھے. مرد کے لیے ضروری ہے نا. آپ اگر کہیں عورت کے لیے ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرد بے روزگار ہو کر بیوی کو ماں کما کے اس کو کھلائے, تو یہ گھرانہ چل سکتا ہے کیا؟ تھوڑے دنوں میں طلاق ہو جائے گی. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہم ملازمت کر رہے ہیں, 40,000 کما رہے ہیں, ہمارے میاں کو جاب نہیں ملتی, ہم کھلا رہے ہیں بے شرم کو. اس مرد میں کوئی غیرت رہے گی جو بیوی کی کمائی کھا رہا ہو؟ بولو بھائی. میں دو الفاظ میں کہتا ہوں, یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں, کوئی بیوہ ہو تو ایک الگ بات ہے, کوئی یتیم ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو شادی شدہ عورتیں ہیں اور ان کے شوہر جوان موجود ہیں, تو خدا کی قسم آزادی یہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو ماسیاں بنا کے گھر سے باہر نکالا جائے. آزادی یہ ہے کہ ان عورتوں کو گھر میں رکھا جائے, ان کے بغیر شوہر کو کہا جائے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری بیویاں گھروں میں جا کے پوچھے لگاتی ہیں, اور تم 2 ہاتھ 2 پاؤں اللہ نے تمہیں دیے, تم اپنی بیوی کو گھر بٹھا کے نہیں گرا سکتے کیا؟ میڈیا تو اس کو کہے گا یہ ماسیوں کو گھروں میں بند کر کے مولوی صاحب عورت کے حقوق چھین رہے ہیں. حقوق چھین نہیں رہے, عورت کے حقوق دلا رہے ہیں کہ اس کے مرد جو بغیرت ہے نا اس کو کوڑے لگاؤ. تیری بیوی جا کے گھروں کے پوچھے لگا رہی ہے, تجھے شرم نہیں آتی گھر میں بٹھا کے اس کو کھلائے؟ تو کتنی ماسیاں بیچاری ہم نے دیکھی جن کے ہٹ حرام شوہر گھروں میں پاؤں کھلا کے پڑے رہتے ہیں اور بیویاں کما کما کے ان کو کھلاتی ہیں. میڈیا کہے گا کتنا اچھا ماحول ہے, دیکھو کتنی آزادی ہے. مرد کچھ بھی نہیں کہتا, اس کی بیوی جب صبح کمانے کے لیے ماسی پوچھا لگانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے. ہم نے اپنے بچپن میں یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ لڑکیاں گاڑیاں بھر بھر کے فیکٹریوں میں ملازمت کے لیے جا رہی ہوں. خدا کی قسم نہیں دیکھا ہم نے. آج یہ منظر ہمیں روزانہ نظر آتا ہے. کھڑے ہو جائیں یو پی موڑ پہ, ڈسکو موڑ پہ, میں صبح جاتا ہوں مدرسے, تو لڑکیوں کی گاڑیاں بھر کے جا رہی ہوتی ہیں انڈسٹریل ایریا کی طرف, فیکٹریوں کی طرف. یہ کیا مینیجر ہے ساری وہاں فیکٹریوں میں؟ یہ ساری وہ ہیں جو مزدوروں کی طرح وہاں پر کام کریں گی, جوان عورتیں. یہ ہے آزادی, اس کو آزادی کہتے ہیں, عورت آزاد. اللہ نے تو کہا تھا اس کو عزت سے گھر میں بٹھاؤ, اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ اس کا شوہر. یہ عزت پسند نہیں آئی, اس کو گھر سے باہر نکال کے فیکٹریوں میں ملازم بنا دیا. صبح نکلتی ہے بیچاری گھر سے اور سارا دن مزدوروں کی طرح ملازمت کرتی ہے. لوگ چائنا جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں عورت کتنی آزاد ہے. ایک صاحب کہنے لگے عورتیں وہاں ایسی آزاد ہیں, بسوں کی کنڈکٹر بھی عورتیں, ڈرائیور بھی عورتیں, اور ہوٹلوں میں برتن دھونے والی بھی عورتیں. ملازمت کی بڑی آسانی ہے چائنا میں. میں نے کہا یہ کیا, یہ آسانی ہے؟ گھر میں شوہر کے برتن دھونا یہ عورت کے لیے عیب ہے. اس کو کہتے ہیں شوہر نے غلام بنا کے رکھا ہوا, گھر میں بیوی سے برتن دھلواتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ جا کے جتنے کسٹمر ہوٹل میں آ رہے ہیں ان سب کے برتن, ہزاروں برتن روزانہ دھوئے. یہ غلامی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ آزادی. وہ یہ کہتے نہیں, اس کو کسٹمر کے تو تنخواہ ملتی ہے, اس کو پیسے دیتے ہیں. تو میرے بھائی سارے خرچے شوہر بھی اٹھاتا نہیں اٹھاتا, اور وہ جو اٹھاتے ہیں نا خرچے, وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں. شوہر اپنی بیوی کے خرچے محبت کے ساتھ اٹھاتا ہے.